نافع نے بیان کیا کہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تو اور کوئی لفظ زبان پر نہیں لاتے یہاں تک کہ تلاوت سے فارغ ہو جاتے۔ ایک دن میں قرآن مجید لے کر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت نساکم حرث لکم الاخ پر پہنچے تو فرمایا معلوم ہے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ فلاں فلاں چیز یعنی عورت سے پیچھے کی طرف سے جمع کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور پھر تلاوت کرنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4526۔ ایوب نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آیت سو تم اپنے کھیت میں آؤ جس طرح چاہو کے بارے میں فرمایا کہ پیچھے سے بھی آ سکتا ہے، اور اس حدیث کو محمد بن یحییٰ بن سعید قطان نے بھی اپنے والد سے، انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4527۔ سفیان ثوری نے بیان کیا ان سے محمد بن منکدر نے، اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو اپنے کھیت میں آؤ جدھر سے چاہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4528۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میری ایک بہن تھیں، ان کو ان کے اگلے خاوند نے نکاح کا پیغام دیا۔ دوسری سند اور ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے یونس نے، ان سے امام حسن بصری نے، اور ان سے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ تیسری سند اور امام بخاری نے کہا کہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس نے بیان کیا، اور ان سے امام حسن بصری نے کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، لیکن جب عدت گزر گئی اور طلاق بائن ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ معقل رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار کیا مگر عورت چاہتی تھی، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4529۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آیت والذین یتوفون منکم یعنی اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں کے متعلق عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اس آیت کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے، اس لیے آپ اسے مصحف میں نہ لکھیں، یا یہ کہا کہ نہ رہنے دیں۔ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے میں قرآن کا کوئی حرف اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4530۔